وہ ڈرامہ جس میں ہر کردار اپنی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی جو رشتوں میں اعتماد اور غلط فہمیوں کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور آخر میں ایک پرعزم لڑکی کی کہانی جو حالات کے آگے جھکتی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 11 ایسے ڈرامے پیش کریں گے جو 2026 کے ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامے کہلائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے ڈرامہ زنجیریں۔ اپنے شیر بیٹے کی شیر نہ ہوں میں۔ یہ ڈرامہ ایک باہمت لڑکی سجل علی کی کہانی ہے جو خاندانی دباؤ اور سماجی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ دانیال ظفر ایک ایسے نوجوان کے کردار میں نظر آتے ہیں جو انصاف اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ امیر گیلانی ایک طاقتور مگر پیچیدہ شخصیت کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ کہانی آزادی، طاقت اور ذاتی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے، جہاں ہر کیریکٹر اپنی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ جذبات اور سسپینس کا خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ سوشل ایشوز پر مبنی کہانی لکھنے والے رائٹر نے ڈرامائی اور گہری کہانی پیش کی ہے۔ لڑکی ذات ہے، یہ نہ بھول، وہ بدمعاش ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ در نجات۔ در نجات ایک ایسی لڑکی یعنی کہ در فشاں سلیم کی کہانی ہے جو اپنی زندگی میں سکون اور نجات کی تلاش میں ہے۔ شہریار منور ایک ایسے کردار میں ہے جن کا ماضی انہیں مسلسل پریشان رکھتا ہے، جبکہ ثانیہ سعید ایک سمجھدار اور مضبوط رہنما کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ڈرامہ گناہ اور معافی کے روحانی سکون جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامہ کے رائٹر سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ کہانیاں لکھنے کے بہت ماہر ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ مٹی دے باوے۔ یہ ڈرامہ دیہاتی زندگی اور روایات کی خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ جہاں ماہرہ خان ایک مضبوط لڑکی کے کردار میں نظر آتی ہیں، وہاں وہاج علی ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہانی محبت، دشمنی اور خاندانی سیاست کے گرد گھومتی ہے۔ پنجاب کی ثقافت اور جذبات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرنے والا یہ ڈرامہ ناظرین کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اور ناظرین کو یہ ڈرامہ ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اس کہانی کے رائٹر رورل کہانیوں کے بہت ماہر نظر آتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے ثقافتی رنگ کو نمایاں کر دیا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ ہمراہی۔ تو میرے ساتھ ہے اے میرے ہمدم، میرے ہمراہی۔ ایک شادی شدہ جوڑے دانش تیمور اور ہبہ بخاری کی کہانی ہے جو رشتوں میں اعتماد، محبت اور غلط فہمیوں کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ازدواجی زندگی کی سچائیوں کو بہت قریب سے دکھاتا ہے اور اس میں جذباتی گہرائیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر فیملی ڈراموں کے بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ کلاسک انداز میں بنایا گیا یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو رہا ہے۔ بابا میں خود کو ختم کر لوں گا اور اس بار میری لاش بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ لیڈر۔ زبان بہت چل رہی ہے، کاٹنے آئی ہوں۔ یہ کہانی ایک پرعزم لڑکی کنزا ہاشمی اور ایک ذہین نوجوان علی رضا کے گرد گھومتی ہے جو سیاست اور قیادت کے میدان میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ طاقت، کرپشن اور سچ کی جدوجہد کو نمایاں کرتا ہے اور نوجوان نسل کے خوابوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر پولیٹیکل تھیم کے بہت ماہر ہیں اور حقیقت کے قریب ترین اس ڈرامے کو دکھایا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹر کی بہت ہی زیادہ محنت شامل ہے۔ اگر ہم نے ان کو آج نہ دبایا تو کل وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ تو جو ملا۔ ایک خوبصورت مگر درد بھری محبت کی کہانی جہاں ثنا جاوید اور فرحان سعید اپنی بہترین اداکاری کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ کہانی تقدیر، قربانی اور رشتوں کی آزمائش پر مبنی ہے۔ اس میں جذباتی مناظر اور دل کو چھو لینے والا میوزک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر رومانوی کہانیوں کے بہت ماہر ہیں اور ڈائریکٹر نرم اور دلکش انداز میں کہانی کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہے۔
नंबर 7 पर आता है ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी। ये एक मुनफरिद और ताकतवर कहानी है जिसमें इमरान अशरफ एक गहरे और पेचीदा किरदार में नजर आते हैं, जबकि हिना अफरीदी एक मजलूम मगर खूबसूरत लड़की के तौर पर सामने आती हैं। ड्रामा ताकत, मोहब्बत और समाजी नाइंसाफी जैसे मौज़ूआत को शिद्दत के साथ पेश करता है। इस ड्रामे के राइटर ने इस कहानी को मुनफरिद अंदाज में लिखा है और डायरेक्टर ने मजबूत और मुतासिर अंदाज में पेश किया है। नंबर 8 पर आता है ड्रामा विंटर लव, एक नरम और दिलकश मोहब्बत की कहानी जो सर्द मौसम के पस मंजर में परवान चढ़ती है। इसमें जज्बात, फासले और खामोश मोहब्बत को खूबसूरती से पेश किया गया है। इसके विजुअल्स और सिनेमैटिक अंदाज इसे एक अलग पहचान देते हैं। इस ड्रामे के राइटर नौजवान नस्ल के लिए लिखने वाले बेहतरीन राइटर हैं और ड्रामे के डायरेक्टर स्टाइलिश और जदीद सिनेमैटोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा माहिर नजर आते हैं। नंबर 9 पर आता है ड्रामा मुसाफिर। ये कहानी है जिंदगी के सफर और अंदरूनी जदोजहद की। मोहसिन अब्बास हैदर एक पेचीदा किरदार में है, जबकि अलिशबा खान एक सादा मगर मजबूत लड़की के रूप में नजर आती हैं। हर किरदार अपनी मंजिल की तलाश में है और यही इस ड्रामे की असल रूह है। इस ड्रामे के राइटर जज्बाती और गहरे मौज़ूआत पर ड्रामा लिखने के माहिर समझे जाते हैं और डायरेक्टर अलामती अंदाज में ड्रामे को बनाने के माहिर समझे जाते हैं। नंबर 11 पर आता है ड्रामा एक और मोहब्बत। अहद रजा मीर और माया अली की यह कहानी मोहब्बत के एक नए रुख को पेश करती है, जहां दूसरी मोहब्बत, एतमाद और दिल को टूटने के जज्बात को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। ये एक जदीद रोमानवी ड्रामा है जो हकीकत के करीब तरीन महसूस होता है। इस ड्रामे के राइटर जदीद मोहब्बत की कहानियों के माहिर समझे जाते हैं और डायरेक्टर नफीस अंदाज में ड्रामा बनाने के लिए माहिर समझे जाते हैं। तो मेरे प्यारे और हसीन और जमील नाज़रीन, नंबर 11 पर आता है ड्रामा मीम से मोहब्बत। ये इस वक्त नशर होने वाला एक मकबूल तरीन ड्रामा बन चुका है जिसकी कहानी एक मुनफरिद मोहब्बत के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में मजबूत किरदार और मशरती रवायात को चैलेंज करने वाला अंदाज शामिल है। नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल करने वाला ये ड्रामा रोमान और तनाज़े दोनों को साथ लेकर चलता है। इस ड्रामे के राइटर कहानियों को ट्रेंडिंग अंदाज में लिखने के बहुत माहिर समझे जाते हैं। आपको कौन सा ड्रामा पसंद है और आप किस ड्रामे को सबसे पहले देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सीखना कोई खेल नहीं है, उस्ताद को शागिर्द के बहुत करीब होना पड़ता। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजार सकती हूँ। गलियों ने दिया उसे एक ही नाम। ये दुनिया जंगल है बेटा, और वो इसके शिकारी। तुम जानती हो तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। to